روحانی امراض میں سے پانچویں جو مرض ہے وہ حسد ہے۔ یاد رکھیے گا، روحانی امراض میں سے حسد بھی ایک بہت سخت مرض ہے، لیکن ہمارے ہاں چھوٹی مرض کا علاج پورے احتیاط سے، پورے دھیان سے کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ حسد اتنی بڑی مرض ہے، اس کے علاج کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حسد بڑھتے بڑھتے بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے۔ حسد اصل میں نظر بد ہی کی سخت ترین قسم ہے، لیکن نظر بد کے اندر ہر بار نیت نقصان پہنچانے کی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ماں کو اولاد کی نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح اولاد کو والدین کی نظر لگ جاتی ہے، دوست کو دوست کی بھی نظر لگ جاتی ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار کی نظر لگ جاتی ہے، انسان جس کو پسند کرتا ہے اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے انسان کو۔ تو ہر وقت نظر بد کے اندر نقصان کی نیت نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں حسد کے اندر ہر وقت، ہر بار، ہر لمحہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادہ شامل ہوتا ہے۔ حسد انسان میں وہ بری خصلت ہے جو انسان کی روح اور جسم دونوں کو چند دنوں میں ہی مفلوج اور بالکل بیکار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے، تو بعد میں یہ لا علاج مرض بن کر انسان کو پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ انسان ہر ایک کی نظر کے اندر آ جاتا ہے، مجنوں کی طرح بن جاتا ہے، پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حاسد جو حسد کرنے والا ہے بالکل تنے تنہا رہ جاتا ہے، اس سے تنگ آ کر اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب سب کے سب اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ صرف اس کے شر سے ہماری حفاظت ہو جائے، اس کے حسد کی وجہ سے انسان اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ مریض اس کو نہ تو مرض سمجھتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بہت خطرناک مرض کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بہت بری عادت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے انسان کی نہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے کوئی اوقات اور کوئی مرتبہ و مقام ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نگاہوں سے بھی انسان بالکل گر جاتا ہے۔ تو ماہر عملیات احباب کو چاہیے کہ روحانی علاج کے دوران اس بات کا بہت خاص اہتمام کریں کہ آیا مریض حسد کی مرض میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر مریض حسد کی مرض کے اندر مبتلا ہے تو جب تک پہلے اس کا علاج نہ کروائیں گے تب تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے، کسی اور مرض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں جی حسد ہے کیا بلا؟ حسد کیا چیز ہے؟ ساتھیوں کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ حسد ہوتی کیا ہے۔ تو حسد کی تعریف مفکرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ کسی دوسرے شخص کے پاس بہت عمدہ گھر ہے، اب یہ نیت اور ارادہ کر لے دل کے اندر اور یہ دعائیں مانگے کہ یا اللہ وہ گھر اس سے بالکل چھن جائے، ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ کسی کے پاس کوئی قیمتی یا اچھی چیز دیکھ لی اور یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس سے یہ چیز ختم ہو کر میرے پاس آ جائے، یہی حسد ہے۔ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے، اس کا وہ مقام ختم ہو جائے۔ اور بس اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان یہ نیت کر لیتا ہے، حاسد یہ نیت کر لیتا ہے کہ فلاں کے پاس جو اتنا عمدہ محل ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو جائے، کوئی طوفان آئے اس کو اڑا کر لے جائے، کوئی پانی کا سیلاب آئے اس کو بہا کر لے جائے، اس کے کام نہ آئے بھلے ہی میرے کام آئے یا نہ آئے، بس اس سے ختم ہونا چاہیے۔ اس کا جو مرتبہ مقام اللہ نے دیا وہ مقام ختم ہونا چاہیے، لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں، یہ ہے حسد۔ اور حدیث پاک کے اندر اس حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد اتنی بری مرض ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔